اچھا اب سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلیں اگر آپ کی بات درست مانیں کہ جی ٹائم گین کر رہے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ وہ ٹائم بھی تو کبھی نہ کبھی ختم ہوگا نا. اور دوسری ایک جو افواہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ مجھ سے مذاکرات کیے جائیں, تو آپ کے خیال میں, اور حکومت کی شاید یہ خواہش ہے کہ وکلا سے مذاکرات کیے جائیں, تو یہ جو ایک گروپ بندی پارٹی میں بڑی واضح نظر آ رہی ہے, تو حکومت کیا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی؟ دیکھیں آج کل وہ ایک ایک دن کر کے گزار رہے ہیں پی ٹی آئی اور خان صاحب کہ کسی طرح سے آج کا دن جو ہے وہ خیریت سے گزر جائے. یہ جو ایک کمانڈو کی ایک سوچ ہوتی ہے نا, وہ ڈے ٹو ڈے معاملات پر چیزوں کو لے کر چلتا ہے. ان کی کوئی اسٹریٹجک دور لانگ ٹرم وہ نہیں ہوتی ہے. اس وقت جن مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں اس میں جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اگر چند مہینے اگر خیریت سے گزر جائیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی دنیا میں کوئی تبدیلی آ جائے, کوئی ٹرمپ صاحب مہربان ہو جائیں, کوئی دوسرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے. ابھی جو سامنے مصیبت ہے اس کو تو ٹالے نا. تو اس وجہ سے اب بی بی کے جو مذاکرات کی جو خواہش ہے, بی بی تو آج بھی تھیں عدالت میں اور صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی, ان پر آج بھی بات کرنے کی کوشش کی, کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ تو ایک فاتح اسلام آباد کے طور پر آنا چاہ رہی تھی 24 تاریخ کو, اور یہاں تک کہ جی میاں نے اور فلاں نے انہوں نے کہا کہ جی سنجانی چل جائے, انہوں نے کہا نہیں میں تو انقلاب لا کر رہوں گی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ طاقت کی پوزیشن سے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اپنی شرائط منوائیں گی مرگلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے, اور ہم حکومت جو ہے وہ نیچے پاؤں میں ہوگی. سر کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ ہو نہیں سکا. اچھا اب یہ عالم ہے. نہیں وہ تو کہتی مجھے زبردستی لایا گیا, میں اکیلی آخری ٹائم تک کھڑی ہوئی تھی, مجھے تو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. مطلب اب کون مانے کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں. لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ کس نے دھوکا کیا. ہاں انہوں نے کہا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے اور گنڈاپور صاحب کے درمیان ہے اور ان کے میاں کے درمیان ہے. لیکن ان کی یہ جو خواہش تھی کہ وہ مذاکرات کریں گی, یہ ممکن تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا اگر ان کو 24 نومبر کی جو حتمی کال تھی اس میں ان کو حتمی پسپائی نہ ہوئی ہوتی. اب وہ وقت جو ہے وہ ویلا جو ہے نا وہ لنگ گیا. ٹھیک, یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے ماشاءاللہ سے پریڈکشن کی تھی منڈے کے روز کہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. حکومت پہلے تو ویسے نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ایک دم ماحول بنا اور پھر حکومت مان گئی مذاکرات کے لیے. لیکن واقعی آپ کو سکسیسفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مذاکرات؟ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی یہ جو ڈیمانڈ آج کل سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے, یہی ایک ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت صرف کامیابی یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کے نظر میں کامیابی کیا ہے اور حکومت کی نظر میں کامیابی کیا ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. پی ٹی آئی کی نظر میں جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر کی جو حتمی کال کی جو حتمی پسپائی ہے, اس سے اس کے بعد جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اس میں ایک تو یہ دھبا مٹانا بھی شامل ہے کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, یہ تو کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو تانا ہے اس سے کسی طرح سے جان چھڑوائی جائے کہ دیکھیں جی ہم تو آگے, ہم نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی, ہم جو ہے وہ چل کے گئے اسپیکر کے گھر وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اصل جو ایجنڈا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب فیض والا معاملہ بھی چل رہا ہے, کہیں خان صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا بشمول مراد سعید اینڈ کمپنی, ان کے خلاف سنگین فوجی جو الزامات ہیں ان پہ فوجی عدالت میں کیس نہ چل جائے. اس کو کیسے روکا جائے, 9 مئی کے حوالے سے کیا رعایت وہ حکومت سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ممکنہ طور پر یہ جو عدالتی کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے ان کو کوئی امید ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب عدالتی کمیشن بن جائے گا 9 مئی پہ, تو 9 مئی سے متعلق جتنے کیسز ہیں وہ تو سرد خانے میں چلے جائیں گے نا, کچھ مہینے تو نکل جائیں گے, کی کارروائی چلے گی. ٹھیک, تو ممکنہ طور پر ان کا مقصد صرف یہ کہ ٹائم گین کیا جائے. ٹائم گین کیا جائے. حکومت کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ یہ ہر دوسرے مہینے جی وہ جو
احتجاج کے لیے نکلیں گے، احتجاج کے لیے جی اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں صوبائی لاؤ لشکر لے کر. اگر پی ٹی آئی اس پر راضی ہو جائے کہ جس کو وہ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں اس کو اس حد تک مان لیں کہ جو ہمارا جھگڑا ہے اس پر جو بھی انقلابی تقاریر کریں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، سڑک پر کچھ نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے یہ وقت گزر جائے، یہ اگلے جو 4.5 سال 4 سال 2 مہینے ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک کو بھی اس میں کامیابی ہوگی، نہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنوانے میں کوئی کامیابی ہوگی. ابھی تو فیصلہ آئے گا فیض صاحب کا اور پھر خان صاحب کی باری آئے خان صاحب گی. کی معذرت فرمائش بھی ہے نا کہ جو سینئر ترین ججز ہیں وہ کمیشن کا حصہ ہوں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سوٹ نہیں کرتے. خان صاحب جو ہے نا وہ تو انوکھے لاڈلے ہیں اچھا، اور وہ کھیلنے کے لیے ہمیشہ چاند مانگتے ہیں. صحیح. دیکھیں اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک آئینی بینچ ہے، ایک چیف جسٹس ہیں. یہ اپنی مرضی کے جج لگوانے کی جو ان کی خواہش ہے پرانی، جس سے وہ ماضی قریب میں مستفیض ہو چکے ہیں، وہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ان کی خواہش پہ کون سا جج آئے گا یہ ان کی خواہش پہ ہو نہیں سکتا، لیکن خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. ایگزیکٹلی.